نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 12 سے 13 دو آیات مبارکہ ہے جی۔ نون جب بھی مشدد آئے اس کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ ان الذین، ذال کا مخرج ہے، دونوں دانتوں کے درمیان زبان جو ہے وہ باہر آئے، اندر رہے گی، دانت جڑ جائیں گے تو وہ زا ہوگا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ، یہاں پہ سانس نے اجازت نہیں دی تو آگے نہیں چلا، تا مربوطہ کو ہائے ساکنہ بنا کر وقف کیا۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہاں پہ بِهِ میں قاعدہ ہے بھئی، یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے، تو کا مطلب یہاں پہ رک جائیں تو بہتر ہے۔ تو اب اگر ہم نے رکنا ہے تو اوجہروا بہ، یہاں پہ ہا کو ساکن کریں گے اور پھر پڑھیں گے انہ علیم بذا۔ اگر آپ نے پوری آیت کو ملا کر پڑھنا ہے تو بہ کی ہا جو ہے کھڑی مدہ ہے، کھڑی زیر ہے، تو اس کے بعد الف حمزہ آ گیا ہے سبب مد، تو یہاں پہ ایک مد لکھی جائے گی اور پڑھی جائے گی۔ لیکن چونکہ تو ہے، رکنا بہتر ہے، اس لیے اس مصحف میں جو میں کنسلٹ کر رہا ہوں یہاں پہ مد نہیں لکھی ہوئی۔ اس کے نہ لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ رک جانا بہتر ہے۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ او کا واو ساکن اور جیم ساکن اکٹھے آئے تو پہلے ساکن کو کسرہ دیا۔ انہ علیم بذات الصدور، یہ ہوئی جی تجوید کے بارے میں قواعد کا ذکر۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں کلمات پہ بات کرتے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اس میں موصول ہے، الذی، اللذان، الذین، اس کے بعد لفظ ہے یخشون، تو یخشون کا مادہ جو ہے خا شین یا اور یہ باب سین سے آتا ہے۔ خشیہ یخشیو، یخشیو، یخشیان، یخشیون، تو یخشیون یسمعون کے وزن پر جب یا حرف علت مضموم ہے تو اس کا ماقبل کیا ہے جی؟ زبر کے ساتھ ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کے اوپر قاعدہ یہ اپلائی ہوگا کہ یہ یا الف سے بدلے گی، یہ یا الف سے بدلے گی، تو الف اور واو ساکن، دو ساکن اکٹھے ہوئے تو ہم اس الف کو گرا دیں گے تو باقی واو بچ جائے گی، یخشونا، تو یہ کلمہ ہمارا بنا یخشونا۔ رب، را با مادہ سے فاعل کے وزن پر رابب، تو عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ کہیں فاعل، یہ قاعدہ سماعی ہے، فاعل کی الف جو ہے وہ گرا دی جاتی ہے، تو جب یہ الف گرا تو یہ راببہ رہ گیا۔ راببہ کے بعد با کا، با اور با دو ہم جنس حروف متحرک ہیں، تو ان میں سے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے، تو یہ پہلے با کو ہم نے خود ساکن کر کے با میں ادغام کر دیا، تو یہ ہے ادغام صغیر اور کبیر، دونوں مثالیں ہیں اس کی۔ ہم جو ہے یہ ضمیر ہوئی،
مجرور متصل. مجرور کیوں؟ اسم کے بعد آئی ہے. با حرف جارہ، غیب جارہ جمع الاسم غیب اسم، تو یہ مرکب جاری بن گیا. یہ بھی لہم مرکب جاری بن گیا. مغفرہ غفرہ سے مفعیل کے وزن پر مغفر مغفرتن اسم ہوا. واو جو ہے یہ عطف ہے. اجرن اسم مادہ حمزہ جیم را. کبیر کاف با را مادہ سے فعیل کے وزن پر کبیر. واو یہاں پہ یہ واو استئنافیہ ہے. اسر سین را اور را مادہ سے ہے جی. اسرارا یسررو کسی چیز کا مخفی رکھنا. تو یہ اسرو جو ہے یہ باب افعل یفعلو سے ہے، تو ہم بنائیں گے جمع کا صیغہ افعل یفعلو سے تفعلون. تو تس ری رون یہ ہمارا کلمہ ہے. تسررون. تو قاعدہ ہے جب دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائیں اور ان سے پہلے کا ماقبل ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گا، اور اگر ساکن نہ ہو تو یہاں پہ ربیبہ تھا تو یہ با دونوں ہم جنس حروف ہیں، لیکن یہاں پہ یہ دونوں متحرک ہیں. پہلا ساکن نہیں تھا تو ہم نے اس کی حرکت ماقبل کو نہیں دی. یہاں پہ پہلا ساکن ہے تو ہم اس کی حرکت سین کو دی. تسر، تو تسر میں را ساکن ہو گئی، دوسری را متحرک ہے، تو را کا را کے اندر ادغام ہو کر یہ لفظ بن گیا تسرون. ٹھیک ہے جی. تسرون میں فعل امر بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ علامت مضارع گرا دی، آخر سے نون اعرابی گرا دیا، تو یہ لفظ بچا تسرو. اصل میں اس کو آپ یہ قاعدہ ہے کہ اگر فعل مضارع سے فعل امر بناتے وقت علامت مضارع گرا دی جائے اور اس کے بعد کوئی کلمہ متحرک بچے تو اس کو اس کے اندر الف کا اضافہ نہیں کرتے. اگر وہ ساکن ہو تو اس سے پہلے ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ نیو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ امتحان ہوگا کہ جی یہاں پہ تو سین متحرک آ گئی ہے تو آپ پھر الف کا اضافہ کیوں کریں یا کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کو ہم بنائیں گے فعل امر اس سے تس ری رو نہ. یہاں پہ اگر آپ نون علامت مضارع گرا دیں، نون اعرابی گرا دیں اور تا علامت مضارع گرا دیں جی، تو باب افعال سے ہے، اس سے پہلے ایک الف کا اضافہ کریں جو ہمیشہ مفتوح کا ہوگا باب افعال کی وجہ سے، تو یہ اسری رو بن گیا. تو ابھی یہ قاعدہ اپلائی کریں جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا. اس کسرہ کو ہم ماقبل کو دیا، یہ خود ساکن ہو گئی، ساکن ہو کر اس کے اندر ادغام ہو گیا، تو یہ لفظ بچا ہمارا اسرو. تو یہ ہے ان دونوں سرو نہیں، بلکہ یہ ہم کہہ لیں گے کہ ہمیں فعل امر بنانا ہے تو یہ مضاعف کے قاعدہ کو اپلائی کرنے سے پہلے فعل امر بنائیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. قول اسم، کم
इसमें ज़मीर। औ, ये औ हरफ आत्फ है जी। इजहारू, जीम जीम हा रॉ मादा से, जहरा यजहरू, तो यजहरू से तजहरू, तो तजहरूना, तजहरूना में फेल अमर बनाने के लिए ताइल अमते मुजारे गिराई, आखिर से नून इराबी भी गिरा दिया, एक अलिफ का इजाफा किया। यहाँ पे एक अलिफ का इजाफा इसलिए किया कि पहला कलमा साकिन है, तो ये चूंकि बाब सलासी मुजर्रद से है तो इसलिए जो लाम कलमे की हरकत है उसके मुताबिक इसको हरकत देंगे और ये हमजा वसली होगा, ये लफ्ज बनेगा इजहरू। ये था असिर्रू, वो है इजहरू। ये हमजा कतई है। बाब इफ़ाल का हमजा हमेशा कतई होता है और ये हमजा वसली है। हमजा वसली वसले कलाम में नहीं पढ़ा जाता, इसलिए इस अलिफ के नीचे कसरा नहीं लिखी हुई। तो ये औ था, वाव साकिन थी, जीम साकिन था, तो पहले साकिन को हमने तजवीद के कायदे के मुताबिक कसरा दी हुई है, इसलिए ये पढ़ा हुआ है अविजहरू, पढ़ा जाएगा। बिही बा हरफे जारा, हा जमीर, ये भी मुरक्कबे जारी। इन्ना, फिर ये हरफे मुशब्बा बिल फेल, हा जमीर, अलीम, आइन लाम मीम से फ़ाइल के वजन पर इस्म, बा हरफे जारा, जात जू, जू की मोनस है जात, तो ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है, अस्माए सित्ता में से है। जू इसकी मोनस इसम है, ये जात। जात का जू का जुल फदल, फदल वाला, जी शान, शान वाला, जल किब्र, किब्र वाला, तो असदूर सदर की जमा है, स्वाद दाल रा, ये वाहिद है और इसकी जमा आती है सोदूर, सीनू के राज। तो सीनू वाली बात इन ब्रैकेट, ये हुई थी हमारी इल्म सर्फ के मुताबिक बातें। आगे चलते हैं इल्म नहव की तरफ। जो हमने कलिमात को डिस्कस किया उसके बाद हम इन कलिमात को मिलाकर जुमले की शक्ल का पता करते हैं। इन्ना जो है ये हरफ मुशब्बा बिल फेल है, तो हमेशा इन्ना जब भी आएगा इसके बाद इसका एक इसम आएगा और एक उसकी खबर आएगी। तो अल्लज़ीना जो है ये इसमें मौसूल है, होकर इसम इन्ना बन रहा है, इसम इन्ना इसमें मौसूल है और इसम इन्ना है। इसमें मौसूल के साथ जब भी इसमें मौसूल आए उसके बाद उसका सिला आता है, तो ये जो है ये बिल गाइब तक ये इसका सिला है। सिले पे बात करते हैं। यखशौना, इसमें हमेशा फेल में एक जमीर होती है, ये जमीर है मरफू मुत्तसिल, बारिज, फाइल बन रही है, पीछे इसका फेल है। वो डरते हैं, किससे डरते हैं जी? रब इसम है और ये इसम है, इसम जमा, इसम मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी में जो दूसरा इसम होता है मुदाफिले होता है, वो हमेशा मजरूर होता है।
تو ہم کہیں گے یہ ربہم میں ہم اسم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، جس نے ہمیشہ مضاف بننا ہے مجرور. تو اس جو مضاف کیا ہوتا ہے وہ ماقبل کے تابع ہوتا ہے. یہاں پہ مضاف جو ہے مرکب اضافی کی جو حالت ہے وہ ماقبل طے کرتا ہے کہ وہ نسبی حالت میں ہے، جری میں ہے یا رفعی میں ہے. تو ربہم میں ہم مضاف الیہ ہو کر مجرور، تو اس پورے مرکب کو ہم حالت جری میں نہیں کہہ سکتے. اس کی حالت کون طے کرے گا؟ مضاف لیڈر ہے. مضاف رب منصوب ہے تو یہ مرکب اضافی ہم کہیں گے یہ منصوب حالت میں ہے، حالت نسبی میں ہے. تو منصوب ہو کر یہ کیا بن رہا ہے گیا جی؟ مفعول. تو بنا ہمارے پاس فعل، فاعل اور مفعول. اس بالغیب یہ مرکب جاری ہے. تو مرکب جاری جو ہے یہ ہمیشہ متعلق بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک تو یہ محلن منصوب ہو کر حال بن رہا ہے کس کا؟ یا تو واو ضمیر کا جو کہ یہ ہے، ایرو دے دیتا ہوں میں، اس واو کا، یا ساتھ ہی اس ہوم کا. دونوں سے مراد ایک ہی گروپ آف پیپل ہے، ایک ہی مجموعہ اشخاص ہے. تو ان کا حال ہے. یا کہتے ہیں یہ با سببیہ ہے، با سببیہ. اگر با سببیہ ہو تو اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ سبب بنے گا. تو سبب اس طرح ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کی مدد سے، یعنی نہ جاننے کے سبب سے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا پن ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر یہ آگے اجر ہوگا. تو گویا با کی بات بتا دی میں نے. یا یہ حال ہے ان کا، یخشون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے رب کو انہوں نے دیکھا نہیں، غیب انہوں نے صرف ایمان بالرسل کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا. تو یہ ہے غیب. تو جب وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب کی حالت میں یا غیب کے سبب سے یا اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے غیب ہے، تو اس کو کہیں گے یہ صلہ ہے. یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلہ بن جائے گا. یہ جملہ صلہ الذین. تو گویا یہ پورا ابھی یہ کہیں گے، یہاں پہ ہم یہ چھوٹی بریکٹ ہے، یہاں پہ ہم ایک بڑی بریکٹ ڈال دیتے ہیں میتھمیٹک کے مطابق. یہ درمیانی بریکٹ، درمیانی بریکٹ نے بتایا کہ الذین کا یہ صلہ ہے. الذین اپنے صلہ سے مل کر جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلہ بن گیا. الذین کا صلہ اور موصول دونوں مل کر، صلہ اور موصول دونوں مل کر ابھی یہ بنے اسم ان. ٹھیک ہے جی، ہمیں ان کا اسم مل گیا اور ان کی ابھی ان کی خبر تلاش کرنی ہے. لہم مغفرتن، یہاں پہ لکھتے ہیں علماء یہ مرکب جاری جو ہے یہ خبر مقدم ہے. جب بھی جملہ اسمیہ میں خبر اس مرکب جاری ہو تو اس کو مقدم لاتے ہیں تاکید پیدا کرنے کے لیے. مغفرتن یہ مرفوع ہے
مرفوع ہے تو وہ تلاش کریں گے ان 8 مرفوعات میں سے، تو پتہ چلا یہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر، واو حرف عطف، اجر یہ صفت ہے کبیر، اور اجر موصوف ہے۔ یہ صفت اور موصوف مل کر کون سی حالت میں ہیں؟ رفیع حالت میں، مرفوع ہیں۔ تو یہ مرفوع اور یہ مرفوع دونوں مل کر مرکب عطفی جو ہے کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یعنی اس مرکب عطفی کو ہم مغفرتم و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، کہ یہ ہے مبتدا کہ مؤخر ہو گیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر۔ کن کے لیے؟ لہم، لہم پھر کون ہوئے جن کے بارے؟ یہ وہی ہیں الذین کا جو صلہ ہے۔ تو الذین کے صلہ کے اندر یہ واو اور ہم، تو گویا یہ جو جملہ اسمیہ ہے خبر اور مبتدا کے ساتھ، جملہ اسمیہ خبر ان، تو یہ خبر ان جو ہے ہمیں بتائے گا کہ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ایک، یہ ابھی بڑی بریکٹ ڈال دیتے ہیں انا کے ساتھ، تو یہ ہوئی جی بات ہماری مکمل کہ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں غیب کی مدد سے اپنے رب سے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کے ذریعے ڈرتے ہیں، ان کو نہیں پتا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ آگے والا جملہ دیکھتے ہیں۔ واو جو ہے، واو ہم نے کہا تھا استئنافیہ ہے، ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اسرو فعل امر، اس میں ایک انت ضمیر، اسرو میں انت نہیں ہے، واحد کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں انت ہوتی ہے۔ یہ واو جو ہے یہ ہے ضمیر مرفوع متصل بارز، یہی بات ادھر بھی ہے۔ یہ جو واو ہے ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ ہے تم چھپاؤ، قولکم اپنی بات کو، اسروا میں یہ مرفوع ہو کر فاعل بنی، فعل چھپانا ہوا، مفعول کیا ہوا؟ قول۔ پھر وہی بات جو ہم نے یہاں پہ کی ربہم میں، یہ اسم جمع اسم مرکب اضافی منصوب ہو کر یہ مفعول بہی، تو گویا یہ فعل فاعل اور مفعول بہی۔ اور تم چھپاؤ اپنی باتوں کو، او یا حرف عطف ہے، یا آئے گا، اجہروا بہی، بہی جو ہے یہ مرکب جاری ہو کر، اچھا جی جہرا کا مطلب ہوتا ہے، سرو کا مطلب ہے تم چھپاؤ، جہرا کا مطلب ہوتا ہے تم ظاہر کرو، تو یہ فعل لازم ہے۔ فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے ایک با کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ذہبا، ذہبا فعل لازم ہے، وہ گیا، وہ ظاہر ہوا، وہ گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہبا کو اگر آپ فعل لازم سے متعدی بنانا ہے تو اس کو کریں گے ذہب بہی، اس کو با کا اضافہ کریں گے۔ اگر یہ بات تعدیہ ہے یہاں پہ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، یہ ہا ضمیر جو ہے اسی قول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ او اجہروا بقولی، یا تم اپنے قولکم، یا تم اپنی بات کو ظاہر کرو،
ٹھیک ہے جی، کیا ہوگا؟ انہو. اچھا یہاں پہ فعل امر جو ہے نا، یہ علماء لکھتے ہیں فعل امر بمانی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اسلوب اپنایا ہے کہ بات ہو رہی تھی قالو بلا، ماضی کی بات ہو رہی تھی، یخشون ربہم یہ تو مومنین کی بات ہے، تو اس سے پہلے جو ماضی میں غائب کے ذریعے سے باتیں ہو رہی تھی قالو بلا، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا، یہ سارے فعل جو ہیں فعل جو غائب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، تو یہاں پہ اچانک اللہ تعالیٰ نے کیا اسلوب کیا؟ اس غائب کی باتوں کو سامنے لا دیا. اس کو التفات کہتے ہیں عربی گرامر میں. تو بات جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ تم ظاہر کرو اپنی بات کو یا چھپاؤ. یہ باتیں کفار اس زمانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب باتیں کر رہے ہوتے تھے کسی مجمع میں، تو وہ کہتے تھے آہستہ بات کرو، کوئی سن لے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا، تو ان کے اللہ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو، اللہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. یہاں پہ کیا ہے جی؟ انہ پھر حرف مشبہ بالفعل، ہا اسم انہ، یہ علیم خبر، بذات الصدور یہ اسم مرکب جاری، ذات الصدور پہلے یہ مضاف، ہم اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں نا جی، مرکب اضافی جمع با جارہ. تو یہ جو مرکب جاری ہے متعلق علیم، تو گویا خبر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر بن رہی ہے. بے شک وہ، اس بات میں شک نہیں ہے اس جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کیا شک نہیں ہے اس کے بارے؟ خبر کیا ہے اس اسم کے بارے میں؟ اس اسم کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو بھی، دل والی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو جو تمہارے وسوسے آتے ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے. یہ ہوئی جی ہماری 2 آیات مبارکہ، سورۃ الملک کی 13 آیات ہو گئیں، باقی 17 رہ گئی، انشاءاللہ کنٹینیوسلی ہم مکمل کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ.